یہ ہوا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، گھنٹہ ڈیڑھ دو گھنٹہ لیٹ اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ خود ذلیل و خوار ہو جائیں گے. مجھے لوگوں نے الحمدللہ شادیوں پہ بلانا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں جاتا ہوں پھر میں آدھے گھنٹے بعد اٹھ جاتا ہوں. تو کئی دفعہ تو ایسا ہوا ہے میں گیا ہوں تو ویٹر وردیاں پہن رہے ہیں، سلاد کاٹ رہے ہیں، یہاں تک نوبت آ چکی. جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بھی چھوڑ دیا. میں تو خیر میں تو اس طرح کے میں نے تو بیٹے کی شادی اٹس اگین آن ریکارڈ، عباس اطہر صاحب نے پھر اسی طرح اپنی نواسی کی شادی کی ہے اور لکھ کے انہوں نے کالم میں مجھے بڑا اس پہ ٹریبیوٹ دیا. بیٹے کی بارات میں 13 بندے تھے. میں نے کہا میں نے سلامیاں نہیں اکٹھی کرنی، یہ شادی ہو رہی ہے بیٹے کی، اور میں نے لوگوں کو نہیں یہ دکھانا بتانا کہ یہاں کون کون تشریف لایا تھا. 13 بندے، گاڑیاں بلکہ چھوڑی ہم نے، بہن بھائی ایک آدھ کو قریبی دوست، وہ بھی اس لیے تھا ورنہ تو اور قریبی دوستوں میں بلاتا جس کے تھرو وہ سارا مٹیریلائز ہوا تھا. اللہ اللہ خیر صلاح. پرابلم یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہمیں اتنا خوبصورت اتنا زبردست پیکج تھا، اور میں تو منتیں کرتا ہوں لوگوں کی لکھ لکھ کے بھی بول بول کے بھی کہ یار یہی سوچ لو کہ اگر ہم صدیوں میں جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہمارا یہ حال ہے جو کہ ہے، تو یار اسی سے اندازہ لگا لو کہ ہم کوئی بہت بڑی جک مار رہے ہیں. اگر کچھ اور بات سمجھ میں نہیں نہ آتی تو آپ ایک نسخہ ہے، آپ وہ ٹرائی کرتے رہے، اگر آپ نے ریکور نہیں کیا تو دیٹ ان اٹ سیلف از انف ٹو انڈیکیٹ کہ یار یہ دوائی ٹھیک نہیں ہے، اب ڈاکٹر بدلو یا دوائی بدلو. میری گزارش یہ ہے کہ اگر اتنی صدیوں سے ہمارے یہی رویے، ہمارے یہی اعمال ہمیں ذلت کی اس انتہا پہ لے آئے ہیں تو بھائی خدا کا واسطہ جذباتی جمع خرچ بند کرو اور یہ سوچو کہ اگر ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنے اندر کو بہت ہی میجر اور بنیادی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے اس پورے معاشرے کو، میرے آپ کے سمیت. لیکن اگر اسی زندگی کے آپ عادی ہو گئے کہ آپ نے بڑھ کے مارنی ہے، میں نے تو پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام میں شاید کہا تھا، میں سڑکوں پہ جب لکھا ہوا دیکھتا ہوں نا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، کتنا خوبصورت جملہ ہے. اس کے ذرا اندر گھس کے دیکھیں اس جملے کے تو ہدایات رسول کے بارے میں نہیں، لیکن آپ نے اسی سے آگے دیوار پہ نہیں دیکھا کہ مردانہ کمزوری کے علاج کی بیماری وہ دوائی. یعنی جب میں لاہور سے اسلام آباد جی ڈی روڈ پہ جاتا ہوں مجھے لگتا ہے آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ مردانہ کمزوری میں یعنی یہ مبتلا لکھا بھی ہے. وہ کیا ایک بڑی ویسٹ اوریانا نہیں، یہ کیا ہے، یہ کرسٹینا لیم کی، ہاں اس میں تو یہ لکھا بھی ہے کہ لگتا ہے پورا ملک ہی مریض ہے. سو اس کا کوئی سر پیر ہے نہیں، صرف ہمارا یہ حال نہیں ہے، پوری مسلم ورلڈ. میں اتفاق سے کافی میں کچھ ایسے ملکوں میں بھی مسلمان ملکوں میں گیا ہوں جہاں کا اگر آپ کو کوئی سارا بورڈنگ لاجنگ ہر چیز اگر آپ کو آفر کرے تو شاید کوئی شریف آدمی وہاں جانا پسند نہ کرے گا، یار ادھر کیا لینے جانا ہے. میں نے وہ بھی ایک ہی پلس مائنس ایک ہی جیسے لوگ ہیں، ہمارے مسائل بہت ہی ملتے جلتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ میں ایک مسلمان ملک ہوں، میں کسی ملک کا نام نہیں لے رہا، اور میں کسی اور مسلمان ملک سے بچے سمگل کراؤں چونکہ مجھے اونٹ ریس کے لیے خام مال درکار ہے، مٹیریل درکار ہے، جن کی میں نے چیخیں سن کے اپنی کس چیز کی تسکین کرنی ہے میں نہیں جانتا. کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس ایج کا بچہ کچھ عرصہ کیمل ریس میں اگر استعمال ہو جائے تو فزیکلی اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اس کے باوجود ہم دنیا فتح کرنا چاہ رہے ہیں تو کہ ہم نیشن بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک المیہ ہے. یعنی میں اتنا ڈپریشن کا شکار ہوں کہ میرا خیال ہے کہ میری زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے اولمپکس کو فالو نہیں کیا، کیونکہ میرے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس اولمپکس کو فالو کرنا. میں اخبار اٹھاتا ہوں اور میں پڑھتا ہوں کہ اس میں ٹونگوں کو میڈل مل گیا، اور میں قسمیں کھاتا نہیں، میری عادت نہیں ہے. میں آپ کو نہیں کم از کم بتا سکتا دنیا کے نقشے کے پہ کہ ٹونگو کہاں میں ہے. میں نے اخبار اٹھایا، ایک دن پتا چلا افغانستان کو میڈل مل گیا اس میں. اور ہمارے آفیشلز جب آئیں گے ابھی ایک آدھے دن کے بعد تو آپ دیکھیے گا کتنی بے حیائی سے، کتنی ڈھٹائی سے یہ آپ کا ہمارا سب کا سامنا کریں گے اور بتائیں گے کہ ہماری بڑی تعریفیں ہوئی وہاں پہ. آپ ان کے ریکارڈز اٹھا کے دیکھیں، کوئی وہاں بارز میں ہوگا،
کوئی پبز میں ہوگا, کوئی شاپنگ کرا رہا ہوگا. اور جو اگر آپ پرو ریٹا کے حساب سے آپ انٹوراج دیکھیں گے تو ہمارے ملک کا جو اولمپک میں انٹوراج ہوگا, میں نے چیک نہیں کیا, میں آپ کو یقیناً سے ویسے کہہ رہا ہوں اپنے اندازے سے کہ وہ سب سے زیادہ انٹوراج والے ملکوں میں سے اس کا شمار ہوگا. ہمارے پاس ایک تو ہے بے شرمی. کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں گریبانوں سے پکڑنے والا ہی کوئی نہیں ہے؟ اب میں کرتا رہوں, آپ کیا کریں گے میرا؟ نہیں, ہمارے قائدین اور عمائدین وہی دیکھیں, جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے. حالانکہ لیڈرشپ اب بھی ہے نا کہ یہ پاپولر بات کرتے ہیں. لیڈر ہوتا ہے, ہی شوڈ بہیو, ا لیڈر شوڈ بہیو لائک ا فادر اینڈ اے ٹیچر. لیڈر ایک بلینڈ ہوتا ہے باپ کا اور استاد کا. پاپولیرٹی اس کا ہدف نہیں ہوتی, لیکن جو وارداتیے ہوتے ہیں, جو ٹھگ ہوتے ہیں, ٹھگ, ان کا ٹارگٹ پاپولیرٹی ہوتا ہے. تالی کتنی, سروے کیا کہتا ہے, ووٹ کتنا پڑے گا. ان کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا. نہ, اس کا مستقبل کیسا ہوگا. وہ وزیر اعظم بنتا ہے نہیں بنتا, اس کو میجورٹی ملتی ہے نہیں ملتی, یا اس کو 2/3 تاکہ وہ آئین کو ٹیمپر کر سکے, وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے نہیں پہنچ سکتا. دیکھیں, ہمارے آقا کا بنیادی رول بھی, وہ ٹیچر تھے. انہوں نے بتایا ہے کھانا کیسے ہے, گھر میں داخل کیسے ہونا ہے. مثلا مسلمان کا, ایک مومن کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. ملنا کیسے ہے, گلے کیسے ملنا ہے, کھانا بھوک چھوڑ کے کھانا ہے, یہ کیا ہے. اس میں تو کوئی مبشر صاحب جنت اور جہنم کوئی نہیں نا. ہمیں کھانا کیسے ہے, بھوک چھوڑ کے, دائیں ہاتھ سے, سامنے سے. کسی کے گھر دستک دی, تیسری بار بھی جواب نہیں آیا تو ناراض ہوئے بغیر واپس چلے جانا ہے. دین فطرت. ٹھیک ہے, کیا خوبصورت. یہ کیا ہے, ٹیچنگز ہیں. ٹھیک ہے, اب ہماری لیڈرشپ, میرا نہیں خیال کہ بانی پاکستان کے بعد بھٹو صاحب ڈیفینیٹلی ایک قداور آدمی تھے, لیکن انہوں نے بھی کیا کیا ہے, حقوق کی بات کی انہوں نے, عوام کو فرائض کی بات انہوں نے بھی نہیں کی. بیکاز اگین, چونکہ پرائیورٹی نمبر 1 واز پاپولیرٹی. اچھا, لکھنے والوں کا بھی وہی المیہ ہے. یہ اگر گریبانوں میں ہاتھ ڈالے, اگر اس ملک کی لیڈرشپ, لیڈر کھڑا ہو کے اگر کہے کہ ان کو چاپلوسی, مکھن خوشامد, ہم اجتماعی اور انفرادی طور پہ ایک گند کا, ایک گٹر میں رہ رہے ہیں نا, وہ کھڑا ہو کے کہے کہ تمہیں غیرت اور شرم نہیں آتی, تم 2-2, 4-4 کروڑ کے گھروں میں رہتے اور اپنے گھر کے سامنے جو تمہارے کھڈا ہے اس کو بھرنے کے لیے تم حکومت پاکستان کا انتظار کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. تمہیں سڑک پہ گاڑی چلاتے, ایمبولینس کو رستہ دیتے یا نہ دیتے وقت تو کوئی یہود و حنود نہیں ہے نا. مجھے حیرانی ایک اور بات پہ ہوتی ہے حسن صاحب, یعنی یہ معصومانہ خواہش ہے ایک میری, آپ اس کو وہ کیا کہتے ہیں, بچگانا سمجھ کے اس کو رد کر دیں, کچھ بھی کر دیں, کہ جو ہمیں وعدے کرتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو اتنے جابز کریٹ کریں گے, آ کے حکومت میں آ کے ہم یہ کریں گے, ہم وسائل آپ کے بڑھائیں گے, مسائل کو کم کریں گے, تو جو ان کی اپنی پارٹی کے ورکرز ہیں ان کو تو جاب دے دیں, پہلے ان کے پلے سے پیسے خرچ کراتے ہیں. ان کی بھی یہ دہاڑیاں لگواتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ پولیٹیکل ورکر کا ادارہ ضیاء الحق نے جو بہت ساری نحوستیں, بہت ساری لانتیں, اس کی وجہ سے جو اس نے ہماری سیاست بھی برباد کر دی. ہمارے ایک ادارہ تھا, اعجاز الحق صاحب بھی آپ کا نام لینے لگے, آپ پلیز ٹی وی بند کر لیں, سوری میں وارن کر رہا ہوں ان کو. وہ ایک بڑا زبردست ہمارے ہاں ادارہ تھا, لوگ اپنا تن من دھن قربان کر کے, سیاسی کارکن ایک ہوتا تھا ایک زمانے میں. مبشر صاحب آپ مجھ سے چونکہ عمر میں چھوٹے ہیں, مجھے وہ تھوڑا سا یاد ہے, وہ اتنے کمیٹڈ, اتنے دیوانہ وار وہ لوگ ہوتے تھے, گھر پھونک تماشا دیکھ ٹائپ لوگ, وہ چاہے رائٹ کے ہوں یا لیفٹ کے, دونوں اس اعتبار سے قابل احترام تھے کہ وہ ان کا کم از کم کوئی ان کا کمٹمنٹ, ان کا ایک نظریہ, ان کا ایک خواب ہوتا تھا جس کو وہ چیز کرتے تھے زندگی بھر. ٹھیک, ضیاء الحق کی لانتی سیاست نے, آمریت نے وہ